الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها سبحان اللہ ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاء اللہ. اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا. ایک بار پڑھا ہے وہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے, اب ایک بار پڑھیں گے اور اب ذرا کوشش کرنی ہے ان کی مرضی کا پڑھنے کی, ٹھیک ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گئے, ٹھیک ہے. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے, اب ایک بار ذرا نہ دیوانوں والا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور کوشش کیجئے گا جتنے احباب بیٹھے ہیں کہ میرا اور آپ کا درود پاک زبان کی نوک تک نہ رہ جائے. آج اتنی محبت سے پڑھیے گا کہ آج دل اور روح تک جائے, ٹھیک ہے. دل اور روح تک نہیں جا رہا ہے, اس لیے تو کام نہیں بن رہا. جس دن دل اور روح تک جانا شروع ہو گیا اس دن کام بھی بن جائے گا, ٹھیک ہے. ایک بار کوشش کیجئے گا دائیں بائیں نہ دیکھیے گا, کوشش کیجئے گا زمین سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا, کوشش کیجئے گا کہ توجہ ہو, عقیدہ ہو, یقین ہو, محبت ہو, یہ سارا کچھ جمع کر کے نہ صرف ایک بار. اور کوشش کیا کرنی ہے کہ دل تک جائے حضرت, اور جاتا ہے حضرت جی, ٹھیک ہے. اقبال نے کہا نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جاتا ہے دل تک حضرت. یہ کدھر لکھا ہے کہ دل تک نہ جائے, لیکن ہم جانے ہی نہیں دیتے حضرت. ہم خود بھی جو ہے نا وہ نہیں, ایک بار صرف, ٹھیک ہے. اور آپ جب توجہ اور محبت سے پڑھیں گے آپ کو خود ہی لطف آئے گا, ٹھیک ہے. ایک بار جی بس, ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بس کوشش کر لیں جب بھی پڑھنا ہے اتنا سونا کر کے پڑھنا ہے کہ دل تک جائے. اور دلوں کی حالت اس وقت بڑی خراب ہے کیونکہ حضرت ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں. وہ کپڑے شپڑے پہن کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو شیشہ کہتا ہے سب یس ہے, حالانکہ یس کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو حضرت کسی
صوفی سے کوئی ایسا شیشہ مانگو نا جو آپ کو آپ کا اندر دکھائے، پھر پتہ چلے یس ہے کہ نو ہے، کیونکہ ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں. شیشہ کہتا ہے سب یس ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا. قرآن کہتا ہے یہ باہر صاف ہونے سے یس نہیں، یس تب ہے جب اندر بھی صاف ہو رہے ہیں. پھر قد افلح من زکا، لیکن کیا ہے کہ ہم شیشے کے ڈسے ہیں. شیشہ کہہ رہا ہے سب یس ہے، لیکن یس نہیں. اب دیکھیں نا حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. اور جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے نا، جتنے زمانے گزرے ہیں ان زمانوں میں سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک ہے. اور وہ زمانہ اتنا سونا تھا کہ اللہ نے اس زمانے کی قرآن میں قسم کھائی ہے، فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی. وہ اتنا سونا زمانہ تھا، لیکن اس سونے زمانے میں بھی محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے ایسے لوہے کو بھی لگ جاتا ہے. تو میں پھر کہوں گا بھئی 2023 والوں، پھر ہمارے زنگ کا کیا حال ہوگا؟ زنگ و زنگ ہی ہو جائے. لیکن کہ میں نے پہلے کہا ہے کیونکہ ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں. شیشہ کہہ رہا ہے سب ایسا ہے، لیکن محبوب فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور میں حضرت جی کسی کی کیا بات کروں؟ میں اگر اپنی بات کروں تو میں اپنے سینے میں 40 سال پرانا زنگ آلودہ دل لے کے گھوم رہا ہوں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر روز زنگ بڑھ رہا ہے حضرت، کم ہونے کے بجائے ہر روز زنگ بڑھ رہا ہے حضرت. اب جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگتا ہے، تو پھر جو اس وقت حاضر خدمت تھے وہ عرض کرتے ہیں سونیا، جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. تو اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر کیسے اتارنا ہے؟ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو دلوں کا زنگ قرآن پڑھ کے اتارنا اور موت کو یاد کر کے اتارنا ہے. لیکن کیا ہے حضرت، ادھر لگ رہا ہے، اتر رہا نہیں، صرف لگ رہا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھ نہیں رہے معاملات کیسے ہو گئے. بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے حضرت، بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے. اتنے خوبصورت رشتے ہیں حضرت، اور اس پہ ہم ایک جملہ بول دیتے ہیں اور نہیں جی وہ خون ہی سفید ہوگا. اور بھائی خون بھی کبھی سفید ہوتا ہے، خون تو جس کا مرضی چیک کر لو سرخ ہی ہے. خون نہیں سفید ہوئے بلکہ کیا ہوا ہے، دل مردہ ہو گئے. اب حضرت جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنگ جتنا پرانا ہوتا ہے نا، پھر وہ جس چیز کو لگا ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اب کیا ہے، 40 سال پرانا زنگ ہے، اب اس زنگ نے دل کا کیا چھوڑا ہوگا. اس لیے خون نہیں سفید ہوتے، خون سرخ ہی ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں. 40 سال پرانا زنگ ہے، کیا چھوڑا ہوگا اس نے دل کا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت بات پھر زنگ پہ رک گئی، پھر آگے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر تو توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا. فرمایا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف زنگ لگا ہوا ہے، کالا بھی ہے، کالا بھی ہے اور ساتھ زنگ بھی. اس لیے بیٹا میں آپ سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، نظامی خانقاہ ہے، تو ماشاءاللہ صوفیہ بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں، جتنے باپ بیٹھے ہیں پتر، بس اتنی گزارش ہے جب ان کا نام لو اتنا سونا کر کے لو کہ اس کا اثر دل تک جائے. یار کوئی زنگ لتے کوئی سیاہی کٹے دیے ہمارا زبان تک رہ جاتا ہے، ہم دل تک جانے دیتے نہیں. زنگ ہے
اور دوسری حضرت مصیبت یہ ہے کہ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ مادیت پرستی کا دور ہے. ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے حضرت. دل اور روح کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں کسی. کیا حال ہے دونوں کا؟ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے حضرت. اور اس سے ایک اور سٹیپ ہم آگے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے حضرت. بس رنگ گورا ہو جائے حضرت. اس قدر حضرت معاشرے میں اس کی ڈیمانڈ آئی. رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، یہاں تک ڈیمانڈ آئی رنگ گورا کرنے والے کیپسول. پھر یہاں تک معاملہ خراب ہوا کہ اب لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگوا رہے ہیں. جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو چٹا کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ یا رسول جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کی جانب بہت توجہ، اور جو اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے اس کی جانب توجہ. دن میں پتہ نہیں رہتا اس کو کتنی بار دھوتے ہیں، پھر نہیں تسلی ہوتی، پھر دھوتے ہیں، پھر نہیں تسلی ہوتی، پھر دھوتے ہیں. جب گھر واپس آتے ہیں پھر دھوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں پھر دھوتے ہیں. جو لوگوں نے دیکھنا اس کو بار بار دھو رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے 40 سال ہو گئے حضرت اس کو زنگ ہی لگا ہوا. اس لیے حضرت اس کا زنگ اتارو، اللہ کے ذکر سے اتارو، قرآن پڑھ کے اتارو، درود پڑھ کے اتارو، موت کو یاد کر کے اتارو. لیکن میں نے کیا کہا؟ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف. اللہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، لیکن سنیے نے بھی قسم چوک لی ہے کہ بابیاں نو مننا ہے لیکن بابیاں نہیں مننی نہیں. بابیاں نو مننا ہے لیکن بابیاں دی مننی نہیں مننی ہے. حضرت سلطان پاک نے بڑی سونی بات کہی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا. فرمایا اگر منہ کا رنگ کالا بھی ہو تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دل نہ کالا ہونے دینا، کیونکہ اگر دل کالا ہو گیا پھر بہت بڑی ٹینشن ہے. ادھر بھی ٹینشن ہے، آگے بھی ٹینشن ہے. فرمایا اگر رنگ کالا بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل نہ کالا ہونا، کیونکہ یہ چٹا گورا رنگ ادھر دیکھا جاتا ہے، اس سونے دربار میں تو یہ دیکھا ہی نہیں جاتا حضرت جی کو. اور اگر پتر یاد رکھنا اس سونے دربار میں رنگ کالا چٹا دیکھا جاتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر حضرت بلال پاک کا کیا بنتا حضرت. اور یہ سارے منظر دیکھیں گے حضرت جب نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں یہ قافلہ جنت کی طرف رواں دواں ہوگا نا، تو سارے یہ منظر دیکھیں گے حضرت. کیا سارے گورے پیچھے، سارے چٹے پیچھے، سارے خوبصورت پنک رنگ والے پیچھے، سارے کشمیر والے پیچھے، سارے پٹھان پیچھے، سارے ایران والے پیچھے، سارے ترکی والے پیچھے، سارے مصر والے پیچھے، سارے لبنان والے پیچھے، سارے آذربائیجان والے پیچھے، سارے باکو والے پیچھے حضرت. اور کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال جائیں گے. اللہ رنگ مبارک کالا شریف ہے حضرت، لیکن کیا ہے؟ رنگ مبارک تو کالا تھا لیکن دل بڑا سونا تھا حضرت. اور وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے محبوب کو بھی پسند آیا حضرت. اور اتنا دل پسند آیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو. لکھا جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا نا تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ مدینہ میں اب نہیں رہا جائے گا مجھ سے. یہ شام چلے گئے حلب. تو جب یہ نکلے نا تو کسی نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ. تو آگے سے عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، نہیں جاتا، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. لکھا آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا. یہ شام چلے گئے اور کتابوں میں 2 سال لکھا ہے جی اللہ کمی پیشی معاف فرمائے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بیٹا رنگ مبارک کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سونا، اور اتنا وہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند تھا. 2 سال شام میں گزر گئے. ایک رات سوئے تھے تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. آپ نے فرمایا بلال کیا ہو گیا؟ اتنا عرصہ گزر گیا تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ حضرت سلطان نے کیا فرمایا؟ دل کالے کولو منہ کالا
چنگا. لیکن بابیاں نو مننا ہے, بابیاں نہیں مننی. پتر ایدے پیچھے پہو, اینو سونا کرو. اے سونا ہو گیا, انہیں آٹومیٹک ہی کالا بھی پیا سونا لگنا ہے کیونکہ حضرت اس کی صفائی چہرے پہ آتی ہے. حضرت اس کی صفائی چہرے پہ آتی ہے, کالے بھی پہ سونے لگو گے. حضرت ایدے پیچھے پہو یار, یہ تھوں گل بننی جائے. کیا کہا دل کالے کو لوموں کالا چنگا, جے کوئی اس نو جانے ہو. لیکن دیکھ لیں 450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا, واقعی نہیں جاننا تھا. اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے, اس کی جانب توجہ ہی نہیں ہے. پھر حضرت جی گجران دے وڈے بابے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی, جن کو میں کہوں گا کہ فخر ہیں گجروں کا. حضرت آپ بھی بولے, حضرت آپ نے بھی یہی بات کہی ہے. کیا کہا؟ باروں باری پھر نہ کڑیے, باری پھیرن ڈے دینا. باروں باری پھر نہ کڑیے, تے ہوں جو اندر دا کوڑا ہے. ادھر تیانی. اور میں پتر کسی کی کیا بات کروں, اپنی کروں. سارے کھانے وال دا, بورے دا, ویاڑی دا تے ملتان دا کوڑا کٹھا کر لو تے میرا کوڑا پھر بھی ادھے نال ود دے. 40 سال پرانا کوڑا ہے. تھوڑا کوڑا تو نہیں ہے, جمع ہی کیتا نا کوڑا, کڑیا تو ایک دن بھی نہیں. ادھر صاف تو ایک دن بھی نہیں کیتا, کوڑا جمع ہی کیتا. باروں باری پھر نہ کڑیے, باروں باری پھر نہ کڑیے, تے ہوں جو اندر دا کوڑا. اس لیے بیٹا یہ دل دھیان کرو. حضرت یاد رکھنا, کل بات اس پہ نہیں ختم ہونی, کل بات اس پہ ختم ہونی ہے. اس کو سونا کرو اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے لیے, کیونکہ قرآن کریم میں بھی پھر اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. فرمایا اور اس دن نہ مال نفع دے گا, نہ تیرے بیٹے نفع دیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن سونا دل نفع دے گا. انہوں سونا کریے. حضرت انہوں کدی اللہ دے نانل صاف کریے, کدی انہوں قرآن پاک پڑھ کے نرم کریے, اور کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکائیے. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا اس طرح ہے کہ دل تک جائے. جا نہیں رہا پتر. یہ کیوں ہمارا دل ذکر میں نہیں لگتا حضرت؟ کیونکہ ہم اتنی توجہ سے کرتے ہی نہیں کہ وہ دل تک جائے. حضرت یہ بے سکون ہے پتر, 40 سال سے یہ بے سکون ہے. یہ سکون کی دولت سے محروم ہے. 40 سال کا بے سکون دل ہے. کیونکہ ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید کوئی بڑی سی کوٹھی بنائیں گے تو سکون آ جائے گا. بنا لیا, نہیں سکون آیا. پھر کہا شاید اس میں کوئی مہنگا سا فرنیچر لا کے رکھیں گے تو سکون آئے گا. رکھ لیا, نہیں آیا. کہا کہ 2-2.5 لاکھ کا بیڈ خریدوں گا, اس پہ شاید کوئی مہنگا سا گدہ ڈال کے سوؤں گا تو اس کو سکون آئے گا. وہ بھی کر لیا, نہیں آیا. کہا مہنگے سے برانڈ کے کپڑے پہنوں گا سکون آ جائے گا, پہن کے دیکھ لیے, نہیں آیا. کہا ہاتھ میں کوئی مہنگا سا موبائل پکڑوں گا کوئی 3-4 لاکھ والا سکون آ جائے گا, پکڑ کے دیکھ لیا, نہیں آیا. کہا شاید کوئی 4 سٹار یا 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے سکون آ جائے گا, نہیں آیا. سکون بے سکون ہے حضرت. کیونکہ حضرت جو اس کا خالق ہے وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں؟ وہ کہہ رہا ہے نہ اس کا سکون کوٹھی میں ہے, نہ اس کا سکون 5 سٹار ہوٹل کے کھانے میں ہے, نہ اس کا سکون مہنگے سے موبائل میں ہے, نہ اس کا سکون برانڈ کے کپڑوں میں ہے, نہ اس کا سکون مہنگے بیڈ پہ لیٹنے میں ہے. اس کا اگر سکون ہے تو وہ ہماری یاد میں ہے. ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن اس کی یاد, اس لیے یہ بے سکون ہے. جب آپ سونا کر کے نام لیں گے نا ان کا, اور اتنا سونا کہ دل تک پہنچے, 40 سال کا بے سکون ہے. جب آپ سونا کر کے کہیں گے نا اللہ
اور آپ کا کہا ہوا اللہ آپ کے دل تک جائے گا. جب اس کو ذکر کی لذت اور ذکر کی چاشنی ملے گی نا، اس نے پھر اندر سے خود ہی آپ کو کہنا ایک باری اور کہے. آپ نے پھر کہنا اللہ. اس بے سکون کو پھر سکون آئے گا. اس نے پھر کہنا ہے ایک باری پھر کہے. آپ نے پھر کہنا اللہ. اس 40 سال کے بے سکون کو جب سکون آئے گا، اس نے پھر اندر سے کہنا ہے ایک بار پھر کہے. اب پھر کہیں گے اللہ. جب اس کو پھر سکون آنا، پھر اس نے اندر سے کہنا رکی کوئی نہ، بس کہندہ ہی جا. کیونکہ اس کو سکون نہیں مل رہا. میرا ذکر صرف میری زبان تک رہ رہا ہے. پتر جس دن اس کو ذکر کی لذت اور چاشنی آنی شروع ہو گئی، یہ تجھے نہیں سونے دے گا. یہ تجھے 2 بجے خود ہی اٹھا لے گا. حضرت یہ کہے گا اٹھ، بڑا سو کے دیکھ لیا، کچھ نہیں سونے سے ملا. جو اللہ کی یاد میں لطف اور سکون ملا ہے، چل اٹھ کر وضو، مصلی پہ کھڑا ہو اور اللہ کو یاد کر. حضرت جانے تو دو ایک دفعہ. حضرت یہ خود ہی اٹھائے گا آپ کو. حضرت یہ کہاں سونے دے گا. حضرت یہ دیکھیں نا جی، ہمارے نوجوان کچھ جملے بولتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ میں محفوظ رکھے. کیا ہم کہتے ہیں یار آج دل کردہ پہ کچھ چنگی جی فلم نہ دیکھیے، کہتے ہیں نا نوجوان ہمارے. چلو اس ایک بات کا پتہ بھی چلا کہ بندہ فلم نہیں دیکھتا، بلکہ کیا ہوتا ہے دل کرتا ہے. بندہ نہیں دیکھتا، دل اس کو مائل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں ادھر کے لیے تو نہیں کہوں گا، میں آپ کو اپنے سیال کوٹ کی بات بتا دیتا ہوں. اب ذرا سردی شروع ہو گئی ہے سیال کوٹ میں، کیونکہ ہم بالکل بارڈر پہ ہیں. 32 کلومیٹر ہم سے جموں ہے. بالکل سفید پہاڑ اس کے نظر آتے ہیں. تو پھر جب برف باری شروع ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں 32 کلومیٹر سے سیال کوٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بڑی جلدی. تو پھر اب جہاں 4 دوست اکٹھے ہوں گے نا سیال کوٹ والے، انہوں نے کیا کہنا ہے یار دل کردہ پہ آج وزیر آباد مچھی نہ کھا کے آئیے. اسے پتہ چلا کہ بندہ نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے. اب یہ شمالی علاقہ جات میں برف باری ہوگی، تو جہاں 4 لڑکے اکٹھے ہوں گے، انہوں نے کیا کہنا ہے یار دل کر رہا ہے برف نہ دیکھ کے آئیں. تو پتہ چلا بندہ نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے. کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے. اس لیے فلم کے لیے کرتا ہے، مچھلی کھانے جانے کو کرتا ہے، برف دیکھنے جانے کو کرتا ہے، لیکن مسجد جانے کو کرتا نہیں، نماز پڑھنے کو کرتا نہیں، ذکر کرنے کو کرتا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کو کرتا نہیں، داڑھی رکھنے کو کرتا، سر پہ امامہ باندھنے کو کرتا. لیکن حضرت جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، یہ پھر آٹومیٹک آپ سے سارا کچھ ہی کروائے گا. حضرت جس دن یہ ٹھیک ہو گیا، جس دن اس کو ذکر کی لذت اور چاشنی آنی شروع ہو گئی. اقبال کہتے ہیں 2 جہاں سے بیگانہ کرتا ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی ہم اس لذت سے محروم ہیں. حضرت یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی، جن کو یہ چاشنی ملی پھر سب کچھ چھڑوا لیا اس لذت نے ان سے. حضرت اب فرماتے مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا. میں کہتا ہوں بڑا سونا دور تھا بھائی جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو بھائی جن پوچھو کہندا آج کل میں ہی سارا کچھ لگا ہوا، میں کیوں جاواں کسی کی زیارت کرنے. بڑا سونا دور تھا جب لوگوں میں اس قدر نیستی تھی حضرت کہ وہ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اور پھر کمال یہ تھا کہ حضرت جس کی زیارت کرنے جاتے تھے نا، اس کو بھی پتہ ہوتا تھا آنے والا مجھ سے کیا لینے آ رہا ہے. وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا. دکھ یہ ہے کہ حضرت اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اکثریت یہ ہے کہ انیاں دے کول انے جان رہے ہیں. جڑا جا رہا ہے وہ بچارا انا ہے، جدے کول جان رہے وہ بھی جانا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت، لیکن وہ آنکھوں والے تھے. حضرت حارث فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا وہاں تو جا دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت نے نا ایک مٹی کے برتن میں آٹا گھولا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں آٹا کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. حضرت یہ نہیں کہ کوئی منہ بنا ہوا ہے کہ دیکھو جی کیا فتح پڑی آٹا ہی کھانا، فرما رہے مزے لے لے کے آٹا کھا رہے ہیں. اب فرما رہے آٹا وہ کھا رہے ہیں، دل میرے کو کچھ ہو رہا ہے بھائی، اتنی سخت غذا آٹا کھا رہے ہیں. اور میں کیونکہ حضرت اکثر و پیشتر بات سنانے کا موقع ملتا ہے، میں نے کہا یار مولوی سلیمان ہے نا کتے تو پاڑی کتے کہنے بھی گلاں سناندا رہے آپ ہی کدی کھادا سی. میں نے ایک دن حضرت تقریر کر کے نا میں گھر گیا، میں نے وہ جا کے
وہ برتن لیا چھوٹا, اس میں آٹا ڈالا, پانی ڈال کے میں نے مکس کرنا شروع کر دیا. میرے بچوں کی امی کہتی ہیں کی ہویا ہے کیڑا جنون ہے. میں نے کہا بعد ذرا آٹا کھانا تھوڑا سا. مجھے کہنے لگی آپ سے نہیں کھایا جائے گا. میں نہیں, میں کھا لوں گا اوکھا سوکھا. کہنے لگی نہیں کھا ہی نہیں سکیں گے آپ کبھی. میں نے حضرت اس کی گولی بنا کے نا منہ میں رکھی, وہی بات ہوئی, وہ جائے ہی نہ اندر. حضرت پتہ نفس پالے یاد ایسی. اللہ معاف کرے, ہمیں آٹا تو دور, کبھی صرف سادی روٹی کھانی پڑ جائے, ادھر بھی ہم بچوں کی امی کو کہتے ہیں پھر چل نال چار ہی دے دے, چل نال پھر چاہ دا کاپی بنا دے. ہم نے تو نفس اتنا پالا ہوا ہے حضرت, سوکھا کام ہے کھانا. وہ حضرت جائے نہ اندر, میں اس کو نہ نگلوں, وہ جائے لیکن وہ پھر واپس آئے. میں بیٹھا حضرت قے کی کیفیت بن گئی, میری آنکھوں سے پانی اتر آیا, لیکن وہ آٹا مجھ سے کھایا گیا. اور حضرت حارث کہتے ہیں کہ وہ اتنا مزہ لے کے آٹا کھا رہے تھے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ خالی آٹا اتنا مزہ لے کے کیسے کھا رہے ہیں. لیکن کسی نے کہا تھا نا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. حضرت عاشقوں کے لیے تو نہیں نوکھا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا, میں نے کہا لگتا ہے فقیر آدمی ہے, حضرت کے گھر میں برتن ہی نہیں ہوں گے آٹا گوندنے کو. یہ آٹا گوندتے اس لیے باق آٹا ہی کھا, کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں نا تندور نہیں ہوگا, اگر تندور ہوتا تو چلو پھر. کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی آگ جلانے کے لیے, اس لیے آٹا کھا رہے ہیں. کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی, زیادہ حیرانگی ہوئی. اور فرماتے میں تو گیا سیکھنے کے لیے تھا, تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا حضرت آٹا کیوں کھا رہے ہیں, گوند لیتے, اس کے جتنی دیر یہ تیار ہوتا آپ تندور میں آگ لگاتے, اس کے پیڑے بناتے, روٹیاں لگا کے کھاتے, آٹا کیوں کھا رہے ہیں. تو آپ فرماتے انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا, وہ کہنے لگے حارث آٹا گوندا اس لیے نہیں, اگر آٹا گوندتا تو گوندنے میں وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے, اگر بناتا تو پیڑے بنانے میں وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی, اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا. پھر اس روٹی کو کھاتے ہوئے, چباتے ہوئے, نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا. ذائقہ تو زبان پہ ہے نا, پیٹ میں جا کے تو سارا کچھ برابر ہے. حارث میں نے آٹا اس لیے کھا لیا کہ جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. یہ ان دلوں کی بات ہے جن کو یہ چاشنی ملی تھی, جنہوں نے اس لذت کو چکھا تھا حضرت, جو اس مزے سے آشنا تھے حضرت. لیکن ہمارا کیا ہے, ہمارا ذکر حضرت بس زبان پہ جڑا ہوا ہے حضرت, وہ آج تک کبھی دل تک گیا ہی نہیں ہے. یہ اس دن معاملہ بنے گا جس دن یہ دل تک جانا شروع, ابھی دل تک جا نہیں جا. اوپر سے حضرت جی دور اس طرح کا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آگے آ چکے ہیں. جو عمل والے ہیں وہ پیچھے 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 ہوتے جا رہے ہیں, اور جو میری طرح بازاری لوگ ہیں حضرت, اور انہوں نے پھر حضرت ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ اللہ کی پہلی بات تو حضرت کوئی نام لیتا ہی نہیں, اور اگر لے تو حضرت ہم نے فیس بک اور یوٹیوب پہ اس طرح کے نسخے ڈال دیے ہوئے ہیں کہ بس کیا بولوں حضرت جی. میں نے یہ اتنی بار پڑھا اور میں مالا مال ہو گیا. ہو چلے ہو اللہ کا نام کیا ان کاموں کے لیے ہے. بلکہ ہم نے اخیر, وہ میں کہتا ہوں نا جی قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. میں اس دن حضرت دیکھ رہا تھا تو کوئی حضرت صاحب ہے, میں کیا اب ان کا دل تو کرتا نام بھی لے لوں, میرا انہیں کی کر لینا, تکلیف بڑی ہوئی, پھر چپ کر جاتا ہوں حضرت. لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا حضرت, بس یہ ویو آنے چاہیے میرے کلپ پہ, اس کے لیے جو کرنا ہے کر گزرو حضرت. وہ میں نے حضرت ویڈیو دیکھی تو اس پہ لکھا تھا ایسا وظیفہ کہ محبوب آپ کے قدموں میں حضرت. میں نے کہا چل بھائی دیکھیے کیڑا وظیفہ آ گیا کہ محبوب قدمہ چاہ جاندہ ہے. وہ تقریباً 10-11 منٹ کا کلپ تھا, وہ بس انہیں 10 منٹ پورے کرنے تھے حضرت, جو یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے حضرت کہ کلپ کم از کم کو 10 منٹ دا ہونا چاہیے حضرت. انہوں نے حضرت پہلے نہ کو 8-9 منٹ گھمایا پھر آیا, کھانے وال لے آئے, کھانے وال سے ملتان لے گئے, ملتان سے مظفر گڑھ لے گئے, مظفر گڑھ سے ڈی جی خان لے گئے, ڈی جی خان سے جناب پھر گھماتے گھماتے پھر واپس کھانے وال لائے, اور آخری منٹ میں انہوں نے اللہ کا اسم بتایا کہ آپ نے نا یہ اس وقت اس کو اتنی بار پڑھنا ہے تو بس آپ کا محبوب آپ کے قدموں. کتنی تکلیف دے والی بات ہے یار. اللہ دا نام میں کی خانقاہ میں بیٹھا ہوں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, کیا میں بولوں, اللہ دا نام حضرت جی رنا پسان لی رہ گئے.
وہ خدا کا خوف کھاؤ یار. اللہ میں کہتا ہوں پھر جلے دل کے ساتھ کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں